نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں سرور انبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حاضر محفل ہفتہ وار ذکر محمد وآل محمد اس سلسلے کی محفل پاک آج 14 ذی الحج اور آج سے ٹھیک 4 دن بعد انشاءاللہ 18 ذی الحج ہوگی، جو صحیح معنوں میں مومنین کے لیے عید ہے، عید کا دن ہے۔ اس پر انشاءاللہ 18 ذی الحج جو باروز اتوار بنتی ہے انشاءاللہ ذی الحج 18 ذی الحج اور جو غدیر خم پر جو غدیر عید غدیر کہا جاتا ہے انشاءاللہ باروز جمعرات کو تفصیلاً میں اس پر گفتگو کروں گا۔ آج آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ اب یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا تھا، یہ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا بالکل نہیں پتہ، یا جن لوگوں کو پتہ تھا انہوں نے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت، اگر میں کہوں کہ بغض اہل بیت کی وجہ سے اس سورت کا جو شان نزول تھا اس کو چھپایا گیا۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا خاتم الانبیاء سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے اس دنیا سے تشریف لے کے پردہ فرما گئے تو آقا علیہ السلام غمگین تھے، اور اوپر سے پھر جو کفار اور منافقین جو لوگ تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کو تانے مارنے شروع کر دیے کہ یہ تو اب ابتر ہو گئے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، تو ان کا بیٹا تھا، بیٹا تو اب اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو یہ دنیا سے ابتر جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں ہوگا۔ جب یہ اس طرح کے تانے مارے گئے، تانے دیے گئے آقا علیہ السلام کو، تو آقا علیہ السلام کا بھی دل رنجیدہ ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی کہ میرے پیارے حبیب انا آتیناک الکوثر، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہاں پر جو ذکر خیز بات جو ہمیں بتائی گئی کہ جناب کوثر جو ہے وہ حوض کوثر کا بیان ہے، یہ وہ حوض کوثر اللہ نے دی ہے، کوئی پوری جنت میں صرف ایک کوثر ہی ہے، وہ جو دریا جو نہر جو ہے وہی ہے، کیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہوتی ہے، پوری جنت جو چھوڑ کر اللہ پاک ایک حوض نہر کا ذکر کر رہا ہے، یہ تشبیہ ادھر دی گئی کہ یہ حوض کوثر کا بیان ہے جس کا پانی جو ہے وہ شاید سے میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا وغیرہ وغیرہ، جو اس کی ہوں گے بالکل ہے، اس میں تو شک والی بات بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کسی اور کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی، یہ بات کسی اور کنٹیکسٹ میں ہوئی۔ یہاں پر کوثر سے مراد آقا علیہ السلام کی پیاری شہزادی
سیدہ انسان العالمین، سیدہ انسان الجنہ جناب حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کیوں رنجیدہ ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر بی بی پاک کا صفاتی نام ہے کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی کہ سیدہ کائنات کی صورت میں آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ اس سے آپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا، آپ کا جو نسل ہے وہ آپ کی پیاری بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا سے شروع ہوگا۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ابتر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہوں گے، ان کا دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو وعدہ تھا آج اپنے بابا کے دول پورا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی آقا علیہ السلام کا نام اس دنیا کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام کی آل کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی اولاد کی صورت میں۔ اور آپ کے جو دشمن تھے وہ کدھر گئے؟ وہ بنو امیہ یا اس دور کے جو لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیے، وہ لوگ کدھر گئے؟ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں اس خاندان سے ہوں۔ شرم آتی ہے لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہوئے، وہ لوگ شرم سے آج اگر ان کی اولاد ہے بھی تو وہ چھپا رہے ہیں کہ کہیں ہمارا نام ان میں نہ آ جائے کہ ہم ان کی نسل سے جو آقا علیہ السلام کو ستاتے رہے یا آقا علیہ السلام کو تانے دیتے رہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ نسل ہے، وہ سلسلہ نسل جو ہے، ذریت جو ہے، وہ آپ کی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہوئی۔ اور آپ کے سبزادگان جو جنت کے مالک، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد یہ بھی آقا علیہ السلام نے کلیئر فرما دیا کہ ان کے والد ان سے افضل ہیں۔ اب خواتین کی سردار ہو گئی سیدہ کائنات، سیدہ نساء العالمین، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کا فرمان کہ فاطمہ جو ہے سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور مولا کائنات ہیں۔ تو اب اس جنت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس جنت میں صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے۔ میں اگر اس سے بھی آگے جاؤں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے جنتی ہیں، کہ ہمارا ایمان ہے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہیں، موجود ہیں جنت میں۔ تو ان کے بھی جو سردار ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے مولا جناب مولا کائنات کے شہزادے جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو آج کے لیے آج کی اتنا ہی۔ انشاءاللہ 14 ذی الحج کو جشن غدیر کے حوالے سے میں اس پر روشنی ڈالوں گا۔